تو اس بندے نے کہا کہ اشفاق احمد تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ کی گود کیا ہے؟ اللہ کی گود در حقیقت توبہ ہے. جو شخص توبہ کرتا ہے وہ گویا اللہ تعالیٰ کی گود میں آ کے بیٹھ جاتا ہے, اور جو شخص اللہ کی گود میں آ کے بیٹھ جاتا ہے تو وہ اللہ اس کے گناہ صرف معاف نہیں کرتا بلکہ اپنی بخشش اور مہربانی بھی اس پر نچھاور کرنا شروع کر دیتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی, توبہ کی عظمت اور توبہ کی اہمیت اجاگر ہو گئی, اور ماں کی گود کا تصور انسان اپنے ذہن میں لے کے آئے تو اللہ تعالیٰ کی عنایتیں خود بخود اس کے ذہن میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید پر غور و فکر کرنا, اس پر سب کا حق ہے اور سب کو یہ کام کرنا چاہیے. لیکن اسی اللہ نے یہ بات بتائی کہ ایمان والوں میں سے ایک گروہ ایسا ضرور ہونا چاہیے جو خصوصی طور پر قرآن مجید اور اللہ تعالیٰ کی اس کائنات پر غور و فکر کا عمل ایک خاص انداز میں کرے, وہ اپنی زندگی اسی میں لگا دے. اس کا کام ہی یہی ہو کہ وہ قرآن کی حکمتیں تلاش کرتا رہے, اللہ تعالیٰ کی کائنات میں اس کی قدرتیں اور اس کی حکمتیں تلاش کرتا رہے, اور وہ گروہ پھر لوگوں کی رہنمائی کرے. اور ان کو علماء کہا گیا ہے. علماء کا معنی چند لفظوں کو یاد کرنا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو اور اس کی دانائیوں کو اور اس کی برکتوں کو, رحمتوں کو تلاش کرنا ہے جو جگہ جگہ پر پھیلی ہوئی ہے. اور اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے. یہ حکم تمام امت میں عام افراد کو اس وجہ سے دیا گیا کہ اگر کوئی علاقہ ہے, کوئی مقام ہے, تو وہاں پر کچھ افراد ایسے ضرور مخصوص ہونے چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں تلاش کرنے کے لیے قرآن مجید سے وابستہ ہو جائیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو جائیں اور ان کی احادیث سے وابستہ ہو جائیں, تاکہ اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو وہ اس کا صحیح طور پر حل لوگوں کو بتا سکیں. تو ہماری علم کے اور فہم کے دو لیول ہو گئے. ایک عام لیول کہ مجھے اپنی روزمرہ زندگی کو گزارنے کے لیے قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنی ہے, تو قرآن میری زندگی کے مطابق اور میرے ذہنی اس معیار کے مطابق میری رہنمائی کرتا رہے گا. لیکن جو اس میں گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں اس کا بھی باقاعدہ حکم دیا گیا ہے, اور اس کے لیے علماء مخصوص ہیں. اس لیے مجھے اور آپ کو فتویٰ دینے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ ایک خاص مقام پر انسان نہیں پہنچ جاتا. لیکن مجھے قرآن مجید سے براہ راست ہدایت حاصل کرنے کی نہ صرف اجازت ہے بلکہ حکم ہے. فتویٰ اس وقت دیا جائے گا کہ جب آپ اس مسئلے کے بارے میں پوری تحقیق کر لیں, اور پوری تحقیق کرنے کے بعد اس کا نتیجہ اچھے طریقے سے جان لیں, سمجھ جائیں, پھر اس کے بعد لوگوں کو بتائیں. اور اس میں بھی پھر مزید احتیاط یہ برتی گئی کہ کوئی عالم بھی کسی مسئلے کا فتویٰ فوری طور پر نہ بتائے, بلکہ اس پر غور فکر کرنے کے بعد اور خوب سوچ و بچار کرنے کے بعد پھر اس کا حل پیش کرے. اگر تو اسے یقین کامل ہے کہ ہاں اس کا جواب یہی ہے تو پھر تو بتایا جا سکتا ہے, لیکن اگر ذرا بھی معمولی سا شک پایا جاتا ہے تو اسے مؤخر کر دیا جائے اور اس کو بتا دیا جائے کہ اس پر غور کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, اور پھر آپ کو بتا دیا جائے گا. اور اس کی سب سے بڑی مثال ہمیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ملتی ہے. اللہ کے رسول سے زیادہ قرآن کو کون سمجھ سکتا ہے, اور اللہ کے رسول سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کون سمجھ سکتا ہے. لیکن دسیوں ایسے معاملات آئے ہیں کہ جس میں لوگوں نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھا اور آپ نے کوئی جواب نہیں دیا, خاموشی اختیار کر لی, اور کچھ عرصے کے بعد اللہ کی طرف سے وہ جواب جب آ گیا تو پھر اللہ کے رسول لوگوں کو بتایا کہ ہاں یہ جو سوال آپ نے پوچھا تھا اس کا جواب یہ ہے. اور قرآن نے باقاعدہ ان جوابوں کو اپنے اندر سمیٹ دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کا حصہ بنا دیا. اور جب بھی آپ اس طرح کا کوئی سوال پڑھتے ہیں, آیت پڑھتے ہیں قرآن مجید کی جس میں پوچھا گیا ہے اللہ کے رسول سے, اور اللہ کہتے ہیں کہ یسألونک عن الانفال, اے رسول جی آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں. یہ آیت خود بتا رہی ہے کہ اللہ کے رسول سے کچھ عرصہ پہلے سوال کیا گیا تھا اور اللہ کے رسول نے اس کا جواب نہیں دیا تھا, کیونکہ اللہ کے رسول کو پتہ نہیں تھا یا انہیں بتایا نہیں گیا تھا کہ یہ جو مال غنیمت ہے اس کی تقسیم کا انداز کیا ہوگا اور اس کے احکام کیا ہوں گے. جب حکم آ گیا تو اللہ نے اس سوال کو بھی اس کے اندر شامل کرتے ہوئے کہا کہ یسألونک عن الانفال, آپ سے انفال کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, اور اس کا جواب یہ ہے. پھر جواب بتا دیا. یسألونک عن الروح, یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. پوچھا ہوگا یہودیوں نے, اور علماء یہود کے جو تھے وہ خصوصی طور پر
مختلف قسم کی الجھنوں میں اللہ کے رسول کو ڈالا کرتے تھے، اور تاکہ پھر لوگوں کو کہیں کہ یہ جناب تمہارا رسول ہے اور یہ جانتا ہی نہیں ہے کہ اس کا جواب کیا ہے، یہ بڑا اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا رازدان سمجھتا ہے، اور انہیں اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن یہی اللہ کے رسول کی عظمت ہے کہ اللہ کے رسول نے محض اپنی علمی بڑائی کا اظہار کرنے کے لیے کوئی جواب نہیں گھڑ دیا اور کہا کہ اس کا جواب یہ ہے، بلکہ کہا کہ جناب اللہ کی طرف سے ہدایت آئے گی، پتہ چلے گا اور حکم آ جائے گا تو بتا دوں گا، مؤخر کر دیا اس کو، اور بعد میں جب جواب آ گیا اللہ کی طرف سے تو اللہ کے رسول نے لوگوں کو بتا دیا۔ تو عالم کو بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ بھی فتویٰ محض سوال سن کر نہ جڑ دیا کرے یا بتا دیا کرے جب تک پوری تحقیق نہ کر لے۔ تو اس اعتبار سے قرآن مجید سے سیکھنا ہم سب کا فرض بنتا ہے، البتہ اس کے معیارات الگ الگ ہوں گے، اس کے لیولز الگ الگ ہوں گے۔ ایک مخصوص طبقہ جس میں گہرائی کے ساتھ انہیں غور کرنا چاہیے، وہ بھی لازماً ہونا چاہیے، اور عام انداز میں ہمیں اپنی زندگی اور جینے مرنے کے جو طریقے سیکھنے ہیں ان کو بھی لازماً ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اس میں آخری بات ضمناً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اگر اس بات کا بھی ارادہ کر لیں کہ اپنے بچوں میں سے کسی ایک بچے کو، اپنے خاندان میں سے چند افراد کا انتخاب کرتے ہوئے، نوجوانوں کا، بچوں کا انتخاب کرتے ہوئے خصوصی طور پر اس بات کا اہتمام کریں کہ یہ ذہین اور فتین اور اچھا بچہ جو ہے، جو بہت اپنے ذہنی اعتبار سے قابل ہے، تو اس کو میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سکھانے کے لیے مخصوص کرنا ہے، اس پر بھی کچھ سوچا جا سکتا ہے۔ اور اگر اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا تو ایک دوسرا عمل لازماً ہونا چاہیے کہ اپنے گھروں میں روزانہ 2 دن کے بعد، 3 دن کے بعد، ہفتے وار کوئی نہ کوئی ایسی مجلس ضرور منعقد کی جائے کہ جس میں آپ اور ہم اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ بیٹھیں اور قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے۔